بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد میں ہمیں کن کن چیزوں کا پابند رہنا ضروری ہے کہ ہمارا وضو باقی رہے، وضو ہمارا نہ ٹوٹے؟ آئیے آج ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی نواقض وضو کے بارے میں معلوم کیا گیا ہے۔ نواقض وضو کتنے ہیں، کتنے نمبر ہیں؟ تو نواقض وضو یہ 11 ہیں۔ 11 عمل، 11 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم نے وضو کرنے کے بعد میں کر لیے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 11 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام پایا جاتا ہے تو ہمارا وضو باقی نہیں رہتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ پیشاب کرنا، یعنی اگر ہمارا وضو ہے اور ہم نے پیشاب کر لیا تو ہمارا وضو ڈیفینیٹلی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، پاخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو، یا ان کے علاوہ مثال کے طور پر ریح یعنی ہوا کا خارج ہو جانا، یا ایسے ہی احتلام۔ تو احتلام تو اس سے تو وضو کیا غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے مزی، کہ جس سے غسل تو فرض نہیں ہوتا ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، پانی ہوتا ہے وہ، تو اگر وہ بھی نکل جاتا ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتا ہے وہ، اور ہمارا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے مزے کی شکل میں۔ بہرحال پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی بھی اور چیز کا نکل جانا، اس سے ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا ہے۔ نمبر 3، ریح خارج کرنا۔ نمبر 4، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 5، منہ بھر کر کے قے کرنا، وومٹ کرنا، یعنی اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ وومٹ جو ہو وہ منہ بھر کر کے ہو، اور اس میں یعنی کھانا اور جو پت وغیرہ، پانی وغیرہ سب ایک ساتھ نکل کر کے جو باہر آتا ہے وومٹ میں، تو اگر وہ اتنی اسپیڈ سے ہے، اتنی زیادہ ہے کہ وہ منہ کے اندر آ رہی ہے اور وہ کنٹرول سے باہر ہے اور وہ ایک مرتبہ میں ہی نکل جائے تو یہ منہ بھر کر کے مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا نکل کر کے آئے اور وہ ایک ہی متلی میں آئے تو وہ بھی قے منہ بھر کر کے حکم میں آئے گا اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا قے ہوا ہے اور ایک بار ہوا ہے، تھوڑا سا ہوا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر بعد میں ہوئی، پھر طبیعت ٹھیک ہوئی، اس طرح اگر 3 مرتبہ بھی ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تھوڑی سی مقدار میں، زیادہ مقدار سے منہ بھر کر کے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر وومٹ میں صرف بلغم آئے تو بلغم سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر تھوڑا بلغم آئے تو اس سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے، یا اگر زیادہ بھی بلغم آ جائے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس والی قے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ جس کے اندر کھانا ہو، پت ہو، پانی وغیرہ مل کر کے جو آتا ہے، جو اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ منہ بھر کر کے ہوتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 6، چت یا کروٹ سے لیٹ کر کے سو جانا، تو سونے سے ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، کسی چیز کے سہارے اس طریقے پر سونا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو سونے والا گر جائے۔ وضو کرنے کے بعد میں آدمی کسی چیز کے سہارے سے سوئے اگر، اور وہ چیز ہٹا دی جائے اور جب کہ سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ اگر وضو کے بعد میں بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، بیماری ہوتی ہے یا بیماری بھی نہ ہو تب بھی اگر بے ہوش ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، جنون یعنی دیوانہ ہو جانا، آدمی کو کوئی خبر نہیں ہے وضو ہونے کے بعد میں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، نشے کا ہو جانا، یعنی وضو کرنے کے بعد میں اگر نشہ ہو جائے جس سے عقل ختم ہو جائے اس کی، تو اس سے بھی وضو ہمارا باقی نہیں رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، نماز کے اندر کھل کھلا کر کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ 11 چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کے بھی کوئی کوشچنس ہو، مسائل ہوں، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔